السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا فیصل. کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید ہے خیریت سے ہوں گے جناب. بہت دنوں کے بعد یوٹیوب پر جو ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں. بہت سارے واقعات ایسے ہوئے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جس پہ دل چاہا کہ آپ سے براہ راست بات کی جا سکے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی سرگرمیاں جاری تھی اور ہم لوگ الیکشن کے لیے تمام جو بھی حلقے تھے وہ کور کر رہے تھے، لوگوں کے مسئلے مسائل سن رہے تھے اور ان تمام چیزوں میں بزی تھے. اس کے بعد الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد اب کیا جو ہے وہ صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن میں اس وقت الیکشن کی صورتحال اور ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوئی. اس وقت میں بات کر رہی ہوں بلاک 16 میں جو ایک مرڈر ہوا ہے ابان کا. 7 سالہ بچہ ابان جو کہ اپنے کزن کی نفرت کی بھیٹ چڑھائے. کیا معاملہ تھا ویسے تو آپ سبھی جانتے ہوں گے. ہوا اس دن کچھ یوں کہ ہم بیسکلی اپنی شوٹ پر تھے اور ہم شوٹ کرنے جا رہے تھے بلدیہ ٹاؤن نا. وہاں پر ایک باپ جو کہ 5 بچیوں کا باپ تھا، وہ 3 فروری کو ہونے والی بارش میں جو ہے وہ نالے میں ڈوب گیا تھا اور اگلے دن اس کی لاش جو ہے وہ نکالی گئی تھی. وہاں لواحقین سے گفتگو ہوئی، لوگوں سے بات چیت ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں ابھی تک سڑکوں پر حال جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا تھا. ان تمام چیزوں نے ویسے ہی دل بدحال کیا ہوا تھا کہ یار کیا ہوگا اس ملک کا، اس کراچی کا، اس کے رہنے والوں کا. یہاں کب تک عوام بیسک نیسیسٹیز کے لیے ترستی رہے گی. ایون کہ وہاں پر جب میری لواحقین سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال اور حافظ نعیم الرحمان کے سوا کوئی بھی ان کو نہ ہی پرسہ دینے آیا ہے، نہ ہی کسی قسم کی ان کے ساتھ کسی نے تعزیت کی ہے، نہ کسی جو ہے وہ کوئی حوالہ کار کیا ہے کہ بھئی ان کی کفالت کون کرے گا. خیر یہ ویسی ان چیزوں سے دل بوجھل تھا. ہم لوگ آ رہے تھے راستے میں تو اچانک جو ہے ایک خبر آئی کہ جی اس طریقے سے اس بچے کا جو ہے نا وہ مرڈر کر دیا گیا. اور اس وقت یہ خبر یہ گردش کر رہی تھی کہ ایک سفید گاڑی جو ہے وہ کارڈیو ہاسپٹل کے پیچھے جو جھاڑیاں تھیں وہاں سے گزری اور وہاں سے ایک بچے کو پھینک دیا گیا جس میں بچے کی جو ہے نا وہ گردن کٹی ہوئی تھی اور چھری کسی نے پھیری ہوئی تھی. بچہ اس وقت زندہ تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھی. لوگوں نے، ایک خاتون نے کھڑکی سے دیکھا، لوگوں نے شور مچایا، اس کے قریب بھی آئے. اور آپ یقین کریں وہ ویڈیوز شاید کچھ لوگوں کے پاس ہوگی، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے آپ. وہ دیکھنے کے لیے بڑا دل گردہ حوصلہ چاہیے جس میں ایک بچے کا سانس رک رہا ہے اور وہ اس طرح سے سانس لے کے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت مشکل ہے وہ ویڈیو دیکھنا. وہ ویڈیو مجھ سے پوری نہیں دیکھی گئی. بہرحال اس بچے کو جو ہے وہ فوری طور پر طبی امداد کے لیے یہ عباسی ہاسپٹل لے کر گئے اور وہاں پر اس کو لے جایا گیا، لیکن وہ بچہ جاں بحق نہیں ہو سکا. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں قریب میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، اس طرح کے گورنمنٹ ہاسپٹلس ہونے چاہیے جو کہ ایمرجنسی کی صورتحال میں ہم عباسی، سول اور جناح اتنی دور لے کے جانے کے بجائے جس علاقے میں بھی یہ ہوا ہے وہاں کچھ ایسی ایمرجنسی جو ہے وہ ہونی چاہیے جہاں پر فوری طور پہ لے کے جایا جائے تو طبی امداد تو ایٹ لیسٹ دی جا سکے نا. اگر اس کا بلڈ بہہ رہا تھا، اس کو سانس لینے میں دشواری تھی تو فوری طور پر کچھ اس طرح سے کیا جاتا، قریبی ایسے ہاسپٹل میں لے جایا جاتا جہاں یہ سہولیات میسر تھی اور وہ بچہ جو ہے وہ شاید جاں بحق ہو سکتا تھا. بہرحال وہ ایکسپائر ہو گیا اور پھر ایک ہاہاکار مچی کہ آخر اس معصوم سے بچے کا مرڈر کس نے کیا ہے، کس کے کیا مذموم مقاصد ہیں. بچے کی جو میڈیکل رپورٹ آئی اس میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ بچے کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی گئی. اب یہ کیا معاملہ تھا، ماجرا تھا کہ بچے کو کس نے مارا تھا. یہ وورا فیملی ہے. لوگوں نے یہی سوچا اور جو ہماری بھی ڈسکشن ہوئی بہت سارے لوگوں سے تو سب نے یہ کہا کہ دشمنی کا کیس لگ رہا ہے، کسی نے دشمنی میں مارا ہے. پھر یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ بھئی دشمنی میں معصوم بچے کو کیوں مارا، جس سے دشمنی تھی اس سے دشمنی نکالی جاتی. لیکن ان تمام باتوں میں ایک بات بہت کلیئر اور بہت واضح تھی کہ یہ بہت ہی کوئی قریبی کلوز بندہ ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس نے اپنی تفتیش کا دائرہ کار بڑھایا. جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا میری پوری ٹیم وہاں موقع پہ موجود تھی اور انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جوہر آباد کی جو پولیس تھی وہ انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. اس معاملے میں پولیس کا بھی ایک کردار ہے کہ انہوں نے بہت جلدی اس کیس کو جو ہے وہ سالو کیا اور دور دور تک کوئی سی سی ٹی وی کیمراز موجود نہیں تھے. پہلے یہ بیان آیا کہ بیل بجی تھی، بچہ کھولنے گیا، دوسرا بچہ واش روم میں تھا، جب وہ نکلا تو وہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. پھر یہ بیان آیا بچہ چیز لینے دکان پر گیا تھا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا. دکان کی سی سی ٹی وی چیک کرنے کی کوشش کی گئی، تمام چیزیں لیکن وہاں سے نہیں ہو رہی تھی. پھر ایک سی سی ٹی وی ایسی آئی جس میں
اس بچے کو اسی کے کزن کے ساتھ جو گمشدگی کا دعویٰ کر رہا تھا وہ گھر پہ ہوتا تھا جب ماں باپ نہیں ہوتے تھے، تو اسی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس بنیاد پر جب اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا تو اس نے بہت ہولناک انکشافات کیے۔ اس نے یہ بتایا کہ اس نے اس بچے کا مرڈر کیوں کیا۔ وہ چونکہ بیسکلی یہ کیس اس طرح کا تھا کہ جو ابان کے والد تھے اور والدہ تھی وہ جاب کرتی تھیں، اور ابان کی جو پھپھی تھی یعنی کہ اس بچے کی جو والدہ جس نے مرڈر کیا تھا وہ ان کے ساتھ رہتی تھی، اور ان کے والد صاحب سے ڈیورس ہوئی تھی یا بیوہ ہوئی تھی، یہ چیز کنفرم نہیں ہو سکی، لیکن وہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ اور جس ماموں نے جو ہے وہ اپنے پرشفقت انداز جس بچے کے سر پہ رکھا تھا کہ اسے باپ کی کمی محسوس نہ ہو، اس نے اسی ماموں کے بچے کا قتل کر دیا۔ اور وجوہات کچھ یوں تھی کیونکہ وہ لوگ جاب پہ جاتے تھے، سارا دن نہیں ہوتے تھے، تو یہ بچہ ان کی ٹیک کیئر کرتا تھا کیونکہ بڑا تھا، سمجھدار تھا۔ عمومی طور پر ہمارے خاندان میں یہی سسٹم ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے خاندانوں میں، کہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹیک کیئر کرتا ہے۔ ماں باپ بھی اسی سے باس پرس کرتے ہیں کہ بھئی تم بڑے تھے، تم نے دیکھا کیوں نہیں ہے، یہ ایسا کیوں ہو گیا یا ویسا کیوں ہو گیا، تو اس کی ذرا باس پرس ہو جایا کرتی تھی، اور اکثر وہ جھوٹی سچی شکایتیں بقول اس بچے کے وہ لگایا کرتا تھا۔ تو صرف اتنی سی بات پر جو ہے وہ اس نے مرڈر کر دیا۔ اب یہ مرڈر اس نے جو کیا، یہ آئیڈیا اس کو کہاں سے آیا؟ ایک 15-16 سال کا بچہ وہ کیسے اتنا بھیانک جسے کہتے ہیں نا مرڈر کر سکتا ہے، اتنا تکلیف دہ کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے آپ اور میں ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کے دشمن کا کوئی جانور بھی ہوگا اور آپ کو کہا جائے گا بھائی اس کو ذبح کر دو اس طرح سے، تو ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارا تو اتنا دل گردہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بچے نے اتنا صفاقانہ مرڈر کیا، تو اس نے وہ ایک بالی ووڈ کی فلم سے انسپائر ہو کے کیا۔ اس نے اس فلم میں ایک سین دیکھا تھا جس میں اس طریقے سے جو ہے وہ مرڈر کیا جاتا ہے، تو وہ دیکھنے کے بعد اس نے گھر سے ہی چھری لی، بچے کو بہلا پسلا کے گیا، کونے میں لے کر گیا، وہاں لے جانے کے بعد اس نے اس کا مرڈر کیا۔ پھر وہ واپس گھر آیا، گھر آ کے اس نے وہ خون آلود چھری دھوئی اور واپس جس کیبنٹ سے نکالی تھی رکھ دی، اور پھر یہ ناٹک پریٹینڈ کیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا۔ تو اتنے جو ہے وہ مجرمانہ طریقے سے اس نے مرڈر کیا، اور یہ سب چیزیں اس نے فلموں، ڈراموں اور ان تمام چیزوں سے سیکھی ہیں۔ اس طرح کی فلموں پہ بین لگنا چاہیے، چاہے وہ پاکستانی فلم ہو یا انڈین فلم ہو یا اس طرح کی فلمیں ہوں، یا تو پھر PG ہونا چاہیے، بچوں کی پہنچ سے دور ہونا چاہیے۔ ویسے آج کل تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچوں کی پہنچ سے دور نہیں ہے، جب موبائل فون آپ کے پاس ہے تو ہر چیز کا ایکسیس ہے، لیکن کم از کم ہمیں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اپنے بچوں کی۔ ایسے پروگرامز جو ہے ہونے چاہیے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پر، یا اسکول میں ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس میں بچوں کے اندر برداشت کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہو، ایک دوسرے کی بات کو صبر سے، تحمل سے سن سکیں، برداشت کر سکیں، آرگومنٹس پہ ڈیبیٹ کر سکیں، کانفلکٹ کو برداشت کر سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ ہمارے نصاب میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں اس طرح کا انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس بچے کی مجھے بتائیں، ایک بچہ اپنی جان سے گیا، یہ ایک ہی فیملی کے 2 بچے ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ جن کے فیوچر تباہ ہو چکے ہیں۔ ایک بچہ تو خیر اپنی جان سے گیا، ساری زندگی ماں باپ کو یہ کسک، دکھ اور تکلیف جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی کہ ان کا اپنا بچہ ان کی غفلت سے گیا، یا انہوں نے کسی کو اپنی بہن کو اپنے گھر میں رکھا، اپنی بہن کے بچوں کی کفالت کی، کیا اس وجہ سے یہ ہوا؟ اور الفاظ نہیں ہے، یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے بتاؤں، کیسے کہوں۔ یہ کہتے ہیں نا، دے دے باجی، کہتے ہیں کہ جو ہے نا یوتھ کے ہاتھ میں جو ہے وہ قوم کا مستقبل ہوتا ہے، لیکن جب یوتھ ہی اس طرح کے کام کرے گی یا یوتھ ہی اس طرح کی چیزیں کرے گی، یوتھ ہی اس طرح کی چیزوں سے انسپائر ہوگی، ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے تو اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے، گھر سے پسٹل لے آیا ہے، وہ پسٹل چل گئی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، PUBG یا ڈفرینٹ ٹائپ کی گیمز کھیل رہا ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے بھی دیکھا تھا کہ ہائی وے پہ ایک مرڈر ہوا تھا، اس میں بھی جب وہ مجرم پکڑا گیا تھا تو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ ایک گیم کھیلا کرتا تھا، اس گیم میں اسی طریقے سے مرڈر کرنے ہوتے تھے تو وہ اس طریقے سے مرڈر کر رہا تھا۔ تو ہم اپنے الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو، ان تمام جتنے بھی میڈیمز ہیں جس سے کمیونیکیشن کی جاتی ہے، اس کے تھرو ہم اپنی نیشن کو، اپنی یوتھ کو کیا میسج دے رہے ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو سوچنا بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔